ایک محلے میں رہنے والے، ایک گھر میں رہنے والے یار دوست پوچھتے ہیں کیا ہوا، جہنم میں کیوں آ گئے؟ اللہ کہتے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہو۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ قرآن مجید کو اگر دیکھیں تو جنت جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، بھائی اس بھڑکتی ہوئی آگ میں تمہیں کس چیز نے داخل کروا دیا، اس آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ اللہ اکبر، یہ قرآن ہے، ہم نے پڑھا بھی لیکن اس پر ہماری توجہ نہ گئی۔ جنتی جہنمیوں سے پوچھ رہے ہیں، ایک محلے میں رہنے والے، ایک گھر میں رہنے والے یار دوست پوچھتے ہیں کیا ہوا، جہنم میں کیوں آ گئے، بھڑکتی ہوئی آگ میں کیوں گرے ہوئے ہو؟ کہتے پہلی بات کیا ہے، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نمازیوں میں نہیں سے تھے۔ دوسرا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ یہ جہنم جانے کی وجہ بن گئی، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ اس بندے نے روز جزا کو، قیامت کے دن کو بھلا دیا، تکذیب کی، اس کی جھٹلا دیا اس بندے نے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور مسکینوں کے کھانے پر رغبت نہیں دلاتا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، اللہ فرماتے کیا ہو گیا تمہیں یتیموں کا اکرام نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہو۔ ہم ابھارتے؟ کھانا کھلانے کی اہمیت پیارے پیغمبر فرماتے ان فی الجنت غرفا، جنت میں اللہ نے کچھ محلات بنائے ہیں، یورا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، اتنے خوبصورت محلات، اتنے اچھے اچھے کمرے کہ اس مومن کو اندر بیٹھ کر سارا کچھ باہر کے نظارے نظر آئیں گے اور باہر بیٹھا ہوگا تو اندر کے سارے نظارے کرے گا۔ اتنے اچھے خوبصورت محلات اللہ نے بنائے، کس کے لیے؟ لمن افشى السلام واطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام، یہ اللہ نے اس بندے کے لیے تیار کروائے ہیں جو سلام عام کر کے لوگوں میں محبتیں پیدا کرتا ہے اور کھانے کھلاتا ہے، اس کے لیے۔ اللہ کہتے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہو۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، وہ جنات کے محلات ہمارے انتظار میں ہیں جن کا ظاہر باطن نظر آ رہا ہے، لیکن یہ اس کے لیے جو غریبوں مسکینوں میں کھانا کھلانے کی اہمیت بیان کرتا ہے، لوگوں کو ابھارتا ہے۔ اللہ کی قسم، مومن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، میرے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے آ کے مجھ سے کچھ مانگا کہ کچھ کھانے کو دو۔ کہتی میں نے اپنا سارا گھر ٹٹولا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صرف ایک کھجور ملی، ایک کھجور، تو میں نے وہ ایک کھجور اٹھا کر اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو، کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی ہے تو وہ بھی لوگوں کو کھانے کے لیے دے دو۔ ہم تو ایک روٹی دے سکتے ہیں، 20 روپے میں کہتے ہیں اس مسکین کو کھانا ملنا، یہ 20 روپے لے لو، میری طرف سے یہ 100 روپے لے لو، 5 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا۔ آدھی کھجور، فرماتی میں نے اس کو آدھی کھجور دی تو اس کے ساتھ 2 اس کی بیٹیاں تھیں، اس نے وہ آدھی کھجور یوں توڑی اور آدھی ایک بچی کو دے دی اور آدھی دوسرے کو دے دی۔ کہتے مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا کہ ماں نے خود بھوکی رہی ہے، آدھی آدھی کھجور بچیوں کو دے دی۔ کہتے میں نے پیارے پیغمبر کو یہ بات بیان کی، فرمایا کہ اللہ کریم نے ماں کے اس عمل کی وجہ سے ادخلہ اللہ الجنہ، ادخلہ اللہ الجنہ، رب کائنات نے اس عمل کی وجہ سے اس عورت کو جنت نصیب فرما دی۔ اس پر تو صدقہ ہی ہوا تھا کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے وہ جنتی بن گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ایک مسکین نہ ڈھونڈتے، مسکین کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلایا کرتے تھے۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔